بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان رہتا ہے۔ لوگ دعا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی تو دعا ہے جس کو پڑھنے سے شادی جلدی ہو جائے، لیکن ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس کو پڑھنے سے شادی جلدی ہو جائے، کیونکہ اس کا وقت پہلے سے مقرر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے، تبھی ان کے ہاتھوں غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا۔ انہوں نے دو لوگوں کی لڑائی سلجھانے کے لیے ایک کو بس ایسے ہی مارا تو وہ مر گیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے اور ایجپٹ سے بھاگے۔ بھاگتے بھاگتے وہ نیو سٹی مدین پہنچ گئے۔ وہاں نہ وہ کسی کو جانتے تھے، نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو تھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ القصص 28-24۔ اے اللہ تعالیٰ، تو جو بھی خیر عطا کرے میں محتاج ہوں۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کروائی، انہیں رہنے کے لیے چھت دی، روزی دی، 10 سال کی سیکیورٹی دی۔ اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا ہے، تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری دعا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ دعا سب پڑھ سکتے ہیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ۔ شادی سنت ہے لیکن زندگی کا مقصد نہیں، یہ سب تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب وقت آئے گا تب دیر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جتنا ٹائم بھی مل رہا ہے، جب تک شادی نہیں ہو رہی ہے اتنا ٹائم اچھی طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ دینی معلومات لیں، شوہر بیوی کے حقوق کو سمجھیں، نکاح کا مطلب سمجھیں، ذمہ داری کو سمجھیں۔ ایک آدمی حسن بصری کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے یہاں ڈرافٹ آیا ہے، سوکھا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور استغفار کرو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میں بہت غریب ہوں، کوئی روزی کی دعا بتائیں۔ انہوں نے پھر کہا استغفار کرو، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک آدمی آیا، کہا مجھے اولاد نہیں ہے، اسے بھی کہا استغفار کرو۔ ایک نے کہا بارش نہیں ہو رہی، اسے بھی کہا استغفار کرو۔ کوئی یہ سب سن رہا تھا، وہ آیا اور کہا جو آپ سے کچھ پوچھتا ہے آپ سب کو بس ایک ہی دعا بتاتے ہیں کہ استغفار کرو۔ اس پر حسن بصری نے کہا یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ غفور نے خود قرآن کریم میں بتایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے 12 میں فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ ہمارے گناہ کئی بار دیوار بن جاتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچنے دیتے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صدقہ کریں، شادی صرف 2 دنوں کے لیے نہیں ہوتی، پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ 2 خاندان جڑے ہوتے ہیں، اس لیے شادی کرتے وقت دین کی پریفرنسز دیں تاکہ آنے والی جنریشنز بھی دین پر چلنے والی ہوں۔ اللہ کریم ہے، سب کو بہترین ہم سفر سے نوازے اور ہمارے آنے والی زندگی کو شاد و آباد کرے، آمین۔ جن کا نکاح ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کے بیچ میں بے شمار محبتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ جو کوئی بھی شادی کے لیے بے چین ہے، پریشان ہے، وہ ٹینشن نہ لے، اپنے والدین کو سمجھائیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کر کے رکھا ہے، اس وقت سے پہلے وہ چیز نہیں ہوگی۔ آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، یقیناً اللہ کے طے کیے ہوئے وقت سب سے بیسٹ ہے۔ جب آپ کا وقت لکھا ہوگا جھٹ پٹ سب ہو جائے گا۔ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، آپ اور آپ کے گھر والے اور وہ لوگ جن کو آپ کے والدین سے زیادہ آپ کے نکاح کی فکر ہے، وہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ دیکھ لینا انشاءاللہ۔ نمازیں پڑھیں، اپنے بہتر اچھے نصیب کی امیزنگ پارٹنر کی دعا کرتے رہیں، بے شک یہ دعائیں خالی نہیں جائیں گی۔ اور مجھے بھی اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس پوسٹ کو ہر مسلمان کے ساتھ شیئر کیجیے اور ثواب کمائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔